عشق رسول ہے یہ ساری چیزیں عشق رسول میں آتی ہیں. خالی عشق رسول میں میٹھا کھا لینا کمال نہیں ہے. عشق رسول نہیں ہے. عشق رسول تو بہت بڑی بات ہے. عشق رسول تو یہ ہے کہ بڑھیا کو کہا جا رہا تیرا باپ تو بیوہ ہو گئی, تم بیوہ ہو گئی, تو کہہ رہی ہے کہ میں بیوہ ہو گئی. بتاؤ رسول اللہ کیسے. کہا جا رہا تیرا بیٹا مر گیا جب میں بہت کی جنگ کا واقعہ عشق رسول بتا رہا ہوں. وہ بڑھیا بھاگ رہی ہے میدان کی طرف, بول رہی ہے ٹھیک ہے میرا بیٹا شہید ہو گیا, بتاؤ محمد رسول اللہ کیسے. بتلانے والے نے رسول کی کیفیت نہیں کی, وہ بھاگ رہی ہے. پھر دیکھتی ہے تھوڑا آگے جانے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر سوار ہیں, سعد بن وقاص گھوڑے کے سمجھیے کہ نکیل پکڑ کر آگے بڑھ رہے ہیں. سرور عالم کے چہرے انور میں خوف کی کڑیاں سمجھے وار کلپ سے دھس گئی ہے, وار ہیلمٹ کی خون بہ رہا ہے اور دندان مبارک شہید ہو گئی ہے. عشق کا نظارہ یہ بھی ہے کہ وہ دوڑتے ہوئے گھوڑے کو لپٹ جاتی ہے, کہتی ہے کہ یا رسول اللہ آپ سلامت ہے تو دنیا کا کوئی غم نہیں. جبکہ بیٹا شہید ہو گیا, بیوہ ہو گئی, شوہر شہید ہو گیا, بیٹا شہید ہو گیا, کہہ رہی ہے کہ سب جانے تو رسول ہے کہ نہیں. عشق کا یہ بھی ایک انداز ہے, یہ بھی ایک عشق ہے, اور یہ عشق ہی انقلاب برپا کرتا ہے. عشق ایسا ہی عشق انقلاب برپا کرتا, ایسا ہی عشق تبدیلی لاتا. تو اللہ کے رسول نے 10,000 کا لشکر سمجھیے کے ساتھ مکے کی گھاٹی پر پہنچا دیا. تو کیا ہوا, جب تم متحد ہو جاؤ گے, جب تم منظم ہو جاؤ گے, جب تم دشمن سے لوہا لینے کی تیاری کر لو گے, تو پھر سورہ سمجھے انفال میں اللہ فرماتا ہے تم اگر تیار رہتے ہو, تمہارے گھوڑے تیار رہتے ہیں, تم تیار رہتے ہو, تو پھر اس تیاری کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. تمہارا دشمن اور اللہ کا دشمن یہ دونوں خوفزدہ ہو جاتے ہیں, ڈر جاتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے, قرآن پر ہمارا ایمان ہے نا, قرآن کہہ رہا ہے. تو کیا ہوتا ہے جب مسلمان منظم ہو جاتا, جب متحد ہو جاتا, جب دشمن سے لوہا لینے کے لیے کھڑے ہو جاتا ہے, تو پھر کیا ہوتا ہے دشمن کی ہوا نکل جاتی. کیا ہوا, وہ مکہ جو بدر میں آیا, جو احد میں آیا, جو خندق میں آیا, جو مدینے کی نعوذ باللہ اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے کئی جنگیں اور کئی سازشیں کیا, آج وہ شہر مکہ مسلمانوں کے آرگنائزیشن, مسلمانوں کی بیداری, مسلمانوں کی حکمت عملی کے آگے ڈھیر ہو گئے, کوئی تلوار نہیں اٹھایا. وہ مکہ جس سے محمد رسول اللہ رات کی تاریکی میں جس مکے سے حضرت ابوبکر کو لے کر نکلے تھے, کوئی یار و مددگار نہیں, بلکہ کھوجی دشمن غار ثور کنارے آ گیا اور 100 اونٹ سرخ اونٹ کا انعام تھا. ابوبکر پریشان ہو گئے, فرمایا یا رسول اللہ ہم گرفتار ہو جائیں گے, آپ کو پکڑ کر یہ لوگ مکے کو لے کے چلے آئیں گے, قتل کا حکم ہے, کیا کیا جائے گا. اس عالم میں, بے بساطی کے عالم میں آخری بات کہہ رہا ہوں, یہی بات کو اپنے سنجے کے دامن میں باندھ لیجیے کہ اس بے بساطی کے عالم میں جبکہ کوئی وسائل زندگی سامنے نہیں ہے, کوئی مدد کرنے والا سامنے نہیں ہے, گھوڑے غار ثور کی طرف دوڑ رہے ہیں, گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں آ رہی ہیں, حضرت ابوبکر اور محمد رسول اللہ ان کا تنہا ہے. ابوبکر پریشان ہیں, ادھر سے ادھر غار میں دیکھ رہے ہیں کہ ہائے کیا ہوگا, محمد رسول اللہ کو کیسے بچائیں, کس طرح سے دشمنوں سے محفوظ رکھے. کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں آ رہی ہیں, آپ پکڑ لیے جاؤ گے, آپ کو سمجھیے کہ یہ لوگ 100 اونٹوں کا انعام کا اعلان ہے, آپ کو ہلاک بھی کر دے سکتے ہیں, آپ کو تکلیف بھی پہنچا سکتے ہیں. پورے سکون اور اطمینان کے ساتھ آقائے جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, قرآن نے سمجھیے کہ اس کو بالکل اس آیت مبارکہ جو اللہ کے رسول نے پڑھی وہ قرآن میں بھی سمجھیے کہ اللہ نے محفوظ کر دیا. کیا فرمایا, ابوبکر لا تحزن ان اللہ معنا. ابوبکر کوئی اسباب نہیں ہے, کوئی وسائل نہیں ہے, کوئی حالات ایسے نہیں ہے کہ ہم کو کوئی بچا سکے, لیکن ابوبکر سنو, لا تحزن
ان اللہ معنا، ڈرو مت، اللہ ہمارے ساتھ، ڈرو مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور جب یہ یقین کی منزل پر مومن کا سمجھے کہ ایمان پہنچتا ہے، حالات کے ناموافق حالات کے ہونے کے باوجود ظلم اور جبر کے طوفان بھی اگر آ جائیں، لیکن اللہ پر یقین رکھیں کہ تمہاری طاقت بڑی نہیں ہے، تمہاری حکومتیں بڑی نہیں ہیں، تمہاری پولیس بڑی نہیں ہے، تمہارے فیصلے بڑے نہیں ہیں، تمہاری فوج بڑی نہیں ہے، تمہارا ایڈمنسٹریشن بڑا نہیں ہے، بلکہ میرا رب بڑا ہے اور میرا رب بچائے گا۔ یہ اگر یقین آ جاتا تو خدا کی قسم نصرت اور کامیابی اللہ اس مومنین کے گروہ کو عطا کرتا ہے۔ اور پھر اللہ فرماتا بھی ہے اگر تم استقامت کے ساتھ ٹھہرے ہوئے ہو، اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کر رہے ہو، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کے دشمنوں کے سامنے تم استقامت سے اگر ٹھہرے ہوئے ہو، تو پھر اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ وہ فرشتوں سے بھی مدد کرتا ہے، وہ فرشتوں سے بھی مدد کرتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ حالات کی یہ جو ناموافق حالات ہیں اس سے گھبرانا نہیں، اس سے ڈرنا نہیں ہے۔ ہاں مسجدوں پہ بنائی، اذانوں پہ بنائی، شریعت پر بنائی ہے، حلال اور حرام پر بنائی ہے، کاروبار پر بنائی ہے، گھروں پر بنائی ہے، یہ سب کچھ مسائل ہیں، لیکن اس کے باوجود ڈرنا نہیں ہے، حوصلے اور ہمت کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرنا۔ اور اس سلسلے میں تحریک مسلم شبان بڑی کوششیں اور کاوشیں ہم کر رہے ہیں۔ دیکھیے ہر چیز کا پروپیگنڈا تو نہیں کیا جا سکتا، کچھ چیزیں بہت کچھ خاموشی سے بھی کرنا پڑتا ہے۔ سارے ملک سے کنیکٹیوٹی ہم بنا رہے ہیں، سارے ملک کے وہ دانشور اور علماء، وہ جو بکاؤ مال نہیں، اس پہ نہیں جا سکتا، وہ جو بکاؤ مال نہیں، جو حکومت کے آستانوں پر سب ٹیک کر سمجھے کہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بقا کے فیصلے کر لیے، جو RSS کے ہیڈ کوارٹر کو جا کر گفتگو کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے امت کی بقا کے فیصلے کر لیے، یاد رکھیے کہ بقا کے فیصلے نہیں ہیں، یہ سمجھے کہ تباہی کے فیصلے۔ ظلم اور جبر کے آگے سرنڈر ہونے کا نام محمد رسول اللہ کا دین نہیں۔ تو بہرحال مخلص اور سمجھیے کہ تڑپنے اور دھڑکنے والے بہت سارے علماء، مشائخ، گروہ، دانشور آج بھی تڑپ رہے ہیں، ان سب کو جمع کیا جا رہا ہے، ان سب سے ریگولر بات کی جا رہی ہے، اور ملک میں ایک سمجھیے کہ ٹوٹل کریکٹ سروے نہیں ہے، مگر ملک میں قریب سمجھیے کہ 3 لاکھ سے زیادہ ہماری مساجد، ایک رف سروے کے مطابق 3 لاکھ سے زیادہ مساجد ملک میں ہیں، اس سے بڑھ کے بھی ہو سکتی ہیں، ایک سب اندازہ۔ ان 3 لاکھ مساجد کو کنیکٹ کرتی ہیں، ہر مسجد سے صرف 5 آدمی، کوئی پہاڑ لے کر نہ چلے، لیکن اس جدوجہد کا ایک حصہ، ایک کنیکٹیوٹی کے لیے ہر مسجد سے 5 لوگ جڑے۔ کوئی آپ کو بڑا پہاڑ لے کے نہیں چلے، کوئی آپ کو سمجھے کوئی جنگ میں محاذ میں جانا ہے، صرف میں نے کہا کہ منظم ہونا ہی بڑی بات ہے۔ آپ ملین مارٹ میں منظم ہوئے تو حکومت کے ہوش اڑ گئے، حکومت کے ہوش اڑ گئے۔ آپ نے شاہین باغ قائم کیا منظم ہو کر تو حکومت کے ہوش اڑ گئے۔ تو یہ کہ آپ منظم ہو، آپ کے اندر تنظیم پیدا ہو، میں سیاسی بازی گری کی بات نہیں کر رہا ہوں، یاد رکھیے وہ تو ایک الگ محاذ ہے، اس پر بحث بھی نہیں کروں، لیکن دین کی خاطر آپ کو منظم متحد ہونا پڑے گا۔ تو ہم مسجدوں کو کنیکٹیوٹی کی طرف سمجھے کہ سوچ رہے ہیں، اور اس سلسلے میں کوششیں شروع ہو گئی کہ ہر مسجد سے صرف 5 آدمی، اگر 5 آدمی بھی کنیکٹ ہوتے، جڑتے ہیں ایک نظم میں، اگر 3 لاکھ مساجد تو 5 دیا 15، 1.5 کروڑ مسلمان کریکٹ ہے نا فکر، 1.5 کروڑ مسلمان یا 15 لاکھ، 1.5 کروڑ جی 15 لاکھ مسلمان کریکٹ۔ اب ایک میسیج اگر 15 لاکھ مسلمان کریکٹ ہو رہے ہیں تو آپ اندازہ لگائیے کہ کتنی بڑی طاقت ہے۔
اچھا اس میں کوئی بڑا لیڈر، کوئی بال خان، کوئی تیسما خان، کوئی فلاں نہیں ہوتا. اصل مسئلہ کیا ہے کہ ایک کے ہاتھ میں آپ پوری دنیا کو دے رہے اور وہ شٹر اٹھے ہوئے ہیں بکنے کے لیے، انہیں جا رہا بک جا رہا، انہیں بک جا رہا، مختلف طریقوں سے بک رہا. میں وہ ان تفصیلات پہ نہیں جا سکتا. تو ہر اسٹیٹ کے اپنے انڈیپینڈنٹ فیصلے کر لیں اور یہ جو کنیکٹیوٹی ہے اسٹیٹ لیول پر مضبوط رہے اور پورے ملک میں بھی کنیکٹ رہے. آپ نظم تو بنائیں پہلے. اب ایک چھوٹے سے گاؤں میں، ایک دیہات میں مسلمانوں پر آفت آ گئی. ہم کو تو معلوم ہی نہیں تھا. کتا کا ایک بھائی یہاں پرسوں کیا شامیر پیٹ گئے تھے، شامیر پیٹ کی مسجد کو توڑ دیا تھا جی. 9 ایکڑ زمین، قریب 2-3 کروڑ روپے کی جا سکتی تھی، 10 کروڑ روپے زمین، مسجد توڑ دی، کھڑے خاصے مسجد توڑ دی. اب اس مسجد کے لیے امیڈیٹ میں دوڑایا ہمارے شباب کے ساتھیوں کو. رات میں 2 بجے تک پولیس اسٹیشن پر گڑبڑ کر کے FIR کرانا تھا. اس کے دوسرے دن میں وزٹ کرنے گیا تھا نماز پڑھنے. میں دیکھا کہ بھائی مسجد کو جانے کے لیے ایک دیہات ٹائپ سمجھیے کے ساتھ حصہ ہے، اور جب جیپ جا رہی ہے ہماری تو اتنے سے راستے میں دونوں طرف کاٹی ہوئی ہاتھ اس میں سے جا رہے. اب وہاں سے کیسے وہاں ایک کنیکٹیوٹی تھی، ایک تعلق تھا، تو وہ معلوم ہوا مسجد توڑ. نہیں تو پتا بھی نہیں چلے گا صاحب ایک دیہات میں کیا ہو گیا، کیا ظلم ہو گیا، کیا حالات ہو گئے، وہ پتا بھی نہیں چلے گا آپ کو. یہ کنیکٹیوٹی رہنے سے کہاں کیا آپ پر ہو رہا ہے وہ امیڈیٹ سمجھے کے معلوم ہوتا ہے. تو یہ کہ مساجد کا ایک نظم بنائیں. 5 اسباب میں گزارش کروں گا شاہین بھائی سے. آپ سمجھے شاہین بھائی کا نے نامہ لکھا تھا کہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں، صرف جڑنے کا ہے، اور یہ جڑنا ہو سکتا ہے کہ صاحب آخر میں ہمارے لیے بہت بڑا نوید سا ہے یہ جڑنا. کوئی بڑا سمجھے کہ طوفان کام نہیں کرنا، صرف آپ کو جڑنا ہے. تو یہ پورے ملک میں ایک سمجھے کہ اس قسم کا سیٹ اپ ہم بنا رہے ہیں. اور پھر دوسری چیز، جب یہ چیز ایک ہو جائے، یہ بڑا کام ہے، کوئی چھوٹا کام نہیں ہے. آج میں بیٹھا ہوا ہوں 10 نام یوں آ جائیں گے، مگر ہر جگہ سے سمجھیے کہ جب تک کہ سمجھائے نہیں تو نام نہیں آئے، جب تک کہ سمجھائے نہیں تو سمجھیے کہ کنیکٹیوٹی نہیں بنے گی. اور بڑا کام ہے پوری ریاست میں، پورے ملک میں، چھوٹے چھوٹے دیہات میں بھی جو مسجدیں ہیں ان کو کنیکٹ کرنا. اب اس کے بعد یہ ہو جائے تو پھر ہم 10 مساجد کا ایک سینٹر بنا کر اس میں کوئی باہر کا سمجھیے کہ انوالومنٹ نہیں ہوگا. نہیں صاحب فلاں عالم صاحب بولے تو ہو جاتا، وہ فلاں، ایسا کچھ نہیں. جو کام کر رہا وہی سب سے بڑا، جو آگے بڑھ کے درد کے ساتھ کام کر رہا وہی ذمہ دار ہو. تو 10 مساجد کا ایک سینٹر بنائے، اور وہ سینٹر 10 مساجد کے اطراف جتنے مسلمان ہیں ان کے مسائل، ان کے معاشرتی مسائل، حالات، اکانومی، یہ ساری چیزوں پہ نظر رکھیں. اور کتنے بچیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، کتنے بے روزگاری ہے، کیا معاشی سمجھیے کے ذرائع ہو سکتے ہیں. ہم اپنا ایک سپریٹ سمجھیے کہ ڈیولپمنٹ نظام بنائیں. ہم بھیک منگوں کی طرح دوسروں کی طرف دیکھتے نہ بیٹھیں. ہم اپنا ایک سیٹ اپ بنائیں، اپنے ڈیولپمنٹ کا، ہمارے تحفظ کا، ہماری سمجھیے کہ سیلف ڈیفنس کے سیٹ اپ بنائیں. تو ایک ایسا سمجھیے کہ نظام اور ایک ایسا سیٹ اپ کہ ہم کوشش کر رہے ہیں. اور مجھے امید ہے کہ بہرحال اس مسجد سے بڑی وابستگی اور بڑا سمجھیے کہ دلی تعلق میں اپنا سمجھتا رہا. حالانکہ شہر کی ہر مسجد میں جاتا ہوں، اللہ کا کرم ہے، وہ جمعے کا خطاب میرا مبارک گنج اور مسجد سکندرآباد میں ہوتا. بڑی سمجھے کہ آبادی ہوتی ہے، سن سکتے ہیں، لیکن یہاں ایک اپنائیت جیسی محسوس ہوتی ہے اس محفل میں، اس مسجد میں. اور مجھے کبھی توقع ہے کہ بسم اللہ آپ لوگ یہاں سے کریں گے اگر بات میری پسند آئے. یہاں کوئی سمجھیے کہ لیڈر بننا ہے یا کوئی فلاں بننے کا نہیں ہے. آپ کو اپنے تحفظ اور اپنی شناخت اور اپنی تہذیب اور اپنی معیشت کو بچانے کے لیے یہ کام کرنا ضروری ہے. اب آپ زندہ باد مرد آباد کے نعرے لگائے، وہ لگائے جب وقت ہے، جس وقت ہے. میرے سے زیادہ کون جان سکتا ہے کہ بھائی اب میرے کو مین آف احتجاج لوگ سمجھ کے کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو بڑی احتجاج ریئیکشن سمجھے کے اوپر کرتا ہے. تو اس وقت جو حالات ہیں آپ کو حکمت سے، تدبر سے، دانائی سے
حالات کا مقابلہ کرنا. اگر ایسے ہی بیٹھے رہیں گے تو آنے والی نسلیں، وہ جو معصوم بچے ہیں، وہ بچوں کا دین خطرے میں ہے، ان کا مستقبل. میں دنیا کی تاریخ نہیں بولنا چاہتا، مگر ان کا مستقبل خطرے میں. اور اللہ کرے ہم سب جواب دیں. اگر ہم کوششیں نہیں کریں گے تو اللہ کرے ہم جواب دیں گے. کیونکہ یہ دین ہم تک جن لوگوں نے پہنچایا، بڑی مشکلوں سے، بڑی محنتوں سے، بڑی مشقتوں سے، بڑی کوششیں کر کے انہوں نے دین کا کام کیا، تو وہ دین ہم تک آیا. اب اگر ہم اس دین کی حفاظت کے لیے جد و جہد نہیں کریں گے تو اللہ کرے ہم جواب دے دیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگارا ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ اس ملک میں جو ہر لمحہ ایک نئی مصیبت مسلمانوں کے لیے کھڑی کی جا رہی ہے، اللہ تو ظالموں کے منصوبوں کو ناکام بنا دے. بے شک ہم کمزور ہیں، ہم لاچار ہیں، ہم مجبور ہیں میرے مالک، ہم گناہوں میں سر سے پاؤں تک ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن تو غفور رحیم ہے، تو معاف فرمانے والا ہے. پروردگار تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری لغزشوں کو معاف فرما دے، ہماری کمزوریوں کو درگزر فرما دے. اے اللہ امت میں حوصلوں کو پیدا فرما، ہمت کو پیدا فرما. اے اللہ خیر والی زندگی کی ہم بھیک مانگتے ہیں. اے اللہ شرور سے ہمیں محفوظ فرما دے. اے اللہ امت میں اتحاد پیدا فرما دے. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا والا اتحاد پیدا فرما دے. تیرے رسی کو مضبوطی سے پکڑنے والے بنا دے. آپس میں تفرقہ ہمارے اندر نہ پیدا فرما. اے اللہ لوگ توڑنا چاہ رہے ہیں، لیکن تو سب سے بڑا جوڑنے والا ہے. اے اللہ تو امت کو جوڑ دے. اے اللہ ہمارے کاروبار کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے بچیوں کی حفاظت فرما، ہماری عورتوں کی عصمتوں کی حفاظت فرما. اے اللہ مساجد کی حفاظت فرما، علماء کی حفاظت فرما. اے اللہ خانقاہوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ائمہ کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، اساتذہ کی حفاظت فرما، طلبہ کی حفاظت فرما. اے اکرم الاکرمین بہت سے علماء جیل میں پڑے ہوئے ہیں. اے اللہ مبلغین کے نام پر وہ جیل میں پڑے ہوئے ہیں. اے اللہ ان کی رہائی کے سامان پیدا فرما دے. اے اللہ بہت سے نوجوان بچے اور بچیاں بھی جیلوں میں ڈال دی گئی ہیں. امت کے لیے وہ آواز بلند کیے تھے، اے اللہ ان کو جیلوں میں ڈال دیا گیا ہے. اے اللہ ان کی رہائی کے سامان پیدا فرما دے. اے اکرم الاکرمین تو کرم کے، رحم کے، عافیت کے معاملے فرما دے. اے اللہ تو ہمارے گھروں میں برکتیں نازل فرما. اے اللہ خیر نازل فرما. ہمارے مرحومین کی مغفرت کے فیصلے فرما دے. اے اللہ ہماری بھی مغفرت کے فیصلے فرما دے. ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ اجمعین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ.